جی وکیل ملک صاحب. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. مومن ہیں آپ؟ ہاں آپ کو بھائی بول سکتا ہوں یا آپ کو بھی نہیں بولوں؟ بول سکتے ہو، آپ کا قریبی بھی ہوں، نزدیک رہتا ہوں آپ کے گھر سے. ارے واہ، یہ تو بہت زبردست ہو گیا وکیل بھائی، آپ میرے گھر کے نزدیک رہتے ہیں. مومن ہے ابھی تک یا چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں رہوں گا مومن. اچھا کوئی سورہ سنا دے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ آپ کا ریئل فوٹو ہے کیا؟ ہاں یار تم کو تو ایسا لگ رہا نہیں دیکھا ہوں میں کہیں. میں کچھ ساکنہ کا میں رہتا ہوں. اچھا ابھی ساکیناکا میں رہتے ہو، پہلے کہاں رہتے تھے؟ دھاراوی میں رہتے تھے کیا؟ ہاں بس وہاں وہیں موسٹلی آتا رہتا تھا فرینڈ کے ساتھ. اچھا تو مجھے پہچانتے تھے آپ؟ شاید آپ نے تقریر بھی کرایا تھا ایک بار دھاراوی میں کچھ ہاں ایونٹ پر. تقریر کیا ہوں میں. ہاں نہیں شاید لیکن آیا، پرسنلی میں آپ کو جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں. شاید نہیں جانتے ہو، لیکن میں بھی شاید آپ کو دیکھا تھا اسٹیج پر، اس ٹائم اتنا علم نہیں تھا. اچھا اچھا چلیے کوئی نہیں، اس کو جب میں ساحل آپ نے یہ تقریر کیا تھا اس وقت آپ مسلمان تھے کہ نان مسلم تھے؟ ارے مومن تھا بھائی، ایک دم دھاردار دانت والا تھا. داڑھی تھی پوری. لمبی داڑھی، الحمدللہ. دھاردار دانت والا. میرے خیال سے وکیل بھائی تقریباً وہاں پہ کچھ نہیں بولے تو بھی 10,000 لوگ تو تھے ادھر پورے روڈ پر. کم سے کم 10. یعنی کہ ساحل تم نے ذاکر نلائق کی طرح تقریر کی 10,000 لوگوں کے سامنے؟ 10,000 10,000 مطلب ایک اندازہ بتا رہا ہوں، پورا یہاں سے ناکے سے لے کے آگے تک، اور پھر سامنے پورے گجراتی لوگ جو کمار لوگ ہیں وہ بھی کھڑ کے دیکھ رہے تھے، پولیس کی گاڑی کھڑی ہے. تو وہاں پہ کیا ہے بیان میں نے. الحمدللہ. ساحل آپ تو بڑے گیانی تھے آپ تو سیلیبریٹی نکلے یار. یار. یہ بروس وین یار، آپ یا تو اسٹریم چھوڑ دیں کچھ، یا اپنا مائکرو فون صحیح کر لیں یار. دونوں میں سے ایک کام کر لیں بھائی. اچھا تاج بھائی میں آپ کو لیتا ہوں، رک جائے تاج بھائی، آپ بیک سٹیج میں رہے، یہ ذرا ان سے بات ہو جائے. دیکھو تاج بھائی نکل گئے. تاج بھائی جب یہ ان سے بھائی سے بات ہو جائے پھر میں آپ کو لیتا ہوں. جی وکیل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ٹاپک پہ بات کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ہوں تو ابھی آپ کیا بلیو کرتے ہو؟ گاڈ ہے یا نہیں ہے، یا ہم کو مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، جو ہے مٹی میں ہو گئے ختم؟ دیکھیے گاڈ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، اور مجھے اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو انڈیویجول زندگی ہے اس میں گاڈ کا دخل نہیں ہوتا ہے، یا میں نے نہیں دیکھا ہے. جب باڑھ آتی ہے تو اس میں سب جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں برے بھی جاتے ہیں. جب بلڈنگ گرتی ہے تو اس میں اچھے بھی جاتے ہیں برے بھی جاتے ہیں. تو مجھے کوئی ایسا آبزرویشن نہیں بتاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یا خدا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن خدا کا انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری لیکن چیز، آپ کے حساب سے بولیے. کیا بول رہے ہو؟ نہیں بولیے آپ بولیے. ہاں دوسری چیز کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آج تک ہمیں زندہ لوگوں نے بتایا ہے، مرنے کے بعد مرا ہوا کسی نے نہیں بتایا ہے. تو جب تک وہ ثابت نہ کیا جائے میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیے مطلب کہ آپ اسلام میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں اس پہ بھی آؤں گا. میں آپ کا مین بلیو یہ ہے کہ مطلب موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم کو کھڑے نہیں ہونا آپ ہے. ثابت کر دیں میں مان لوں گا. ٹھیک ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. مطلب جیسے ایگزامپل کے طور پر آپ کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، سب کچھ ختم، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے. اور میرا بلیو ہے آپ نہیں، موت کے بعد بھی زندگی ہے. ٹھیک ہے. وہ ثابت کر میں دیں نے اپنی موت کے بعد زندگی. نہیں ثابت کیا نہیں، پوری زندگی میں نے دین پہ نکالا، اسلام پہ نکالا. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ ثابت نہیں کر سکتے؟ نہیں ثابت تو ایزیوم آپ صحیح نکلے، مر گئے، ہم قبر میں چلے گئے، مٹی میں چلے گئے، ختم، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو ازیوم نا کی آپ کو کچھ بات ہی نہیں ہے نا میرے بھائی. کیوں ازیوم کروں جب تک آپ ثابت نہیں کرتے میں کیوں ازیوم کیوں کروں؟ لیکن تو آپ بھی تو اب ثابت نہیں کر یہ سکتے کہ ہیلو ہیلو موت کے بعد زندگی ہے اب کہ نہیں ہے. آپ بھی ثابت اب نہیں کر سکتے. ایپ کو نیچے لے رہا ہوں میں کیونکہ یہ بات کرنے نہیں دے گا. ہاں بھائی تو آپ بھی تو ثابت نہیں کر سکتے کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ بھی ثابت میں کرو کہ کیوں ہاں موت ثابت کے بعد کروں؟ زندگی نہیں. ایک منٹ. ہاں موت کے بعد کوئی چیز کا ہونا نہیں ہونا وہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہی تو بلیو ہے. آپ کا بلیو ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، میرا بلیو ہے کہ موت میں کے بعد بہت میری کچھ ہے. بات نہیں ٹھیک سمجھا ہے. آپ. ہاں کوئی بولیے. چیز ہونا اس کے لیے ثبوت لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے.
تو وہ جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے میں اس پہ اگر نہیں مانوں گا تو میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ ٹھیک ہے تو اپنے حساب سے آپ صحیح ہے، لیکن موت کے بعد کچھ نہیں، اس کا بھی پروف دو. میرے بھائی نہیں ہے کا پروف کہاں سے دوں؟ تو وہی بولو، اور اس کے بعد بھی زندگی یار ہے، اس کا پروف نہیں ہے. وکیل بھائی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، سوری آپ کنورسیشن جاری رکھیں ساحل کے ساتھ، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو پروف مانگا جاتا ہے اس چیز کا جس کا کلیم کیا جائے، ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا ہے، اس کا ایویڈنس آپ مان رہے ہو کہ موت کے بعد کچھ ہے، تو ایویڈنس دینا آپ نے ہے، اگلے نہیں دینا. اگلا تو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھو ایگنوسٹک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، جب مجھے بتا دو گے تو میں مان لوں گا، اگر مجھے پروف دے دو گے، ایویڈنس دے دو گے تو میں مان لوں گا. ناؤ ایویڈنس دینا اب آپ کا کام ہے نا. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے میں اس وجہ سے نہیں مان رہا، اس سے آپ ایویڈنس کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یو انڈرسٹینڈ کیا یہاں پہ پوائنٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو کسی چیز کی ایگزسٹنس کے بارے میں بولتا ہے نا، برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوتا ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں پتا، اگر مجھے تو پروف دے دو گے، ایویڈنس دے دو گے، میں مان لوں گا، تو وہ تو اس پوزیشن پہ کھڑا ہے. آپ اس کو پروف دے دیں، ایویڈنس دے دیں. ٹھیک ہے. تو میرا ساحل بھائی جسٹ ایک منٹ، میں تو 2 منٹ کی بات بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی 50% پہ ہو، میں بھی 50% پہ ہوں. آپ کا 50% ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، میرا 50% ہے موت کے بعد زندگی ہے. اور مجھے اگر آپ یہ اچھا چیز مسلمان ہیں سمجھنا سر تو آپ کے 50% 50% نہیں ہے. نہیں، اگر ہاں آپ نہیں، میں مسلمان ہو assume تو میں آپ نہیں، آپ کے 100% ہے. میں تو مسلمان ہوں، میں آپ کے حساب سے بولا، آپ تو بولے تو نہیں، تو میں چلا آپ کے نہیں برابر ایک کی منٹ 50 کر وکیل بھائی، لیتا ہوں. کیا آپ 50% مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، کیا 100% مانتے ہیں موت کے بعد میں زندگی ہے؟ تو 100% مانتا ہوں تو زندگی، کیا لیکن وہ آپ آپ بول رہے ہو ثابت نہیں کر ہوں. سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، جسٹ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو، 1 منٹ. ٹھیک ہے کہاں بتا رہے تم میرے سے رکو پوچھ رہے ہو، نا، میں بول رہا ہوں ہاں جسٹ ایک منٹ. جیسے ایزیوم کرو میں رانگ ہو گیا، آپ رائٹ ہو گئے، موت کے بعد کوئی assumption زندگی سے نہیں. کام نہیں ہوتا. تو میرا تو کچھ لاس نہیں ہوا نا، آپ کا لاس ہے نا، آپ قبر میں سے اٹھنے والے، ساحل مٹی سے اچھا بیٹھنے والے. اس کے assume ساتھ کرو، لیکن ہاں اگر میں پورا رائٹ ہو گیا، تو ایک منٹ اگر میں رائٹ ہوا کہ موت کے بعد زندگی ہے تب وکیل assume کرو کہ تم مرنے کے بعد اللہ اصل خدا نہیں نکلا بلکہ شری کرشنا اصل خدا نکلے. assume کرو کہ اللہ اصل خدا نہیں نکلا بلکہ جیزس اصل خدا نکلے، تو کیا کرو گے؟ تو جیسا فیصلہ ہوگا ویسا ہوگا. لیکن میرا کوئی تو ایزیوم تو ہے، ایزمپشن تو ہے کہ کوئی، آپ کا تو وہ بھی ایزمپشن ہے، آپ کے بولتے ایک کچھ بھی منٹ، نہیں ہے. تو آپ کے کیا ہو گیا مجھے، آپ کے ازمپشن پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی نا، کیونکہ آپ بھی اسی راہ میں کھڑے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ والا نکلے، ہو سکتا ہے کسی اور کا نکلے. لیکن تو آپ کے وہ کیس میں تو کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، آپ کے کیس میں تو آپ بولتے کچھ بھی نہیں ہے موت کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، نکل بھی گیا تو میں تو بول دوں گا کہ اللہ تو نے ثبوت نہیں دیا تھا اس وجہ سے میں نہیں مانا. یا دوسرا ثبوت کوئی ہے. اگر خدا ہوگا تو اس کو میں بولوں گا تو نے کوئی ایسا اچھا ثبوت ہی نہیں دیا جو میں مان سکوں، اس وجہ سے اب نہیں مانا. ثبوت، میں تو اپنا ویلڈ کیس رکھ سکتا ہوں. میں آپ کو تمہارے پاس ثبوت کیا ویلڈ کیس ہے؟ یہ چاند ہے، ستارے، زمین ہے، ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہاں. کھا رہے، یہ سب پورے ایک سسٹم کے حساب سے چل رہی ہے. یہ پروف نہیں ہے کیا؟ ہم کو ایک سافٹ نہیں، ویئر اس سے بنانا پڑتا ہے، وہ اسلام کے سافٹ ساتھ ویئر کے لیے ایک منٹ وکیل بھائی میری بات سنو. یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے، یہ سورج ہے، یہ سسٹم سے چل رہے ہیں، اس سے اسلام کیسے صحیح ہو گیا؟ ایک ہو خدا سکتا کا ہے تو کہ یقین ہو گیا، اس کے پیچھے ایک منٹ خدا کا میری تو بات یقین ہو پہلے کوئی سن تو لو. ہے. ہاں بولیے. نہیں، ہاں نا، تو اس نے بول دیا نا شری کرشنا ہے یا جیزس ہے، ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شری کرشنا ہو، اوم ہو، برہما ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اپنا جیزس ہو. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، وہ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ ہی ہے تمہارا اسلام والا؟ یہ آپ کو پروف دینا ہے. تو میرا پروف ہے بھائی، میرا تو بلیو ہے کہ اللہ ہے، ان کا بلیو ہے رام کرشن ہے، مطلب ان کا اندھ بلیو ہے وشواس ہے جیسس آپ کا؟ کرائسٹ ہے. تو ان کا بھی اندھ آپ کا وشواس ہے کیا؟ ہاں ہم تو کچھ اسٹینڈ لے کر بھی کھڑے کہ ہاں کوئی ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں نہیں تو وہ مانتے، کوئی کیا، ہے ہی وہ نہیں. سٹینڈ کیا ہے؟ وہ سٹینڈ، وہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ وہ اللہ ہی ہے، اور پھر اس کے بعد تم باقی سب کو کافر کہہ رہے ہو، یا یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور یہ یعنی بدترین مخلوق ہے، یہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک ایسے ازمپشن پہ آپ نے اتنی ساری چیزیں اپنا لی، کسی کو مرنے تک، مارنے کی بات، اور کسی کو جو ہے وہ بدترین مخلوق سمجھنا، ناپاک سمجھنا، پھر کسی کو اس ازمپشن پہ آپ جا کے کدھر حملہ کر رہے ہو اور کسی کو لونڈی بنا رہے ہو. سب ازمپشن پہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کر دی، کوئی سالڈ پروف نہیں ہے آپ کے پاس. ہمارا تو بلیو یہ ہے کہ گاڈ ہی ایک ہے، اور آخرت میں ہم کو اس کے سامنے ہی جانا ہے.
ارے بلیف تو یہ اندھ وشواس ہے نا بھائی, آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے نا اپنے اسلام کو سچا ثابت یا اچھا ثابت کرنے کے لیے, تو ٹکے کیوں ہو پھر بنا پروف کے؟ تو اور بھی ریلیجن میں تو پروف نہیں ہے. اگر اور بھی ریلیجن میں پروف نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسرے کا پاس پروف نہیں ہے, اس وجہ سے میں بھی اندھ وشواسی بنا رہوں گا. مجھے تو اسی فالو کرنا ہے, اسی کو چلنا ہے. اور کیا تم ہمارا نے یقین ہے. دوسرے ریلیجن کو پڑھا کہ ان کے پاس پروف ہے نہیں ہے, ان کے آرگومنٹس تمہارے آرگومنٹ سے بیٹر ہے, اچھے ہے, کیا تم نے دیکھا؟ تم نے کچھ ان پڑھا کا ہی نہیں, بلیو, تم نے بس ہاں میں تو دوسرے ریلیجن کو غلط نہیں بولوں, ان کا بلیو ہے, ان کی سوچے, ان کو فالو کرے. میرا نہیں, آپ بلیو ہے, کا میں اس کو قرآن فالو کہتا ہے نا, کرتا ہوں. دیکھیں بھائی آپ کا قرآن کہتا ہے, اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو قرآن سب کو جھوٹا کہتا ہے, قرآن سب کو مشرکین کہتا ہے, قرآن سب کو کافر کہتا ہے. تو آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں, ایز سون ایز آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا مسلمان ہونے کا بلیف ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے نا گیم ختم ہو گئی. پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے منہ پہ کہیں نہ کہیں آپ دل میں مانتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں. آپ ہمارے منہ پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ہیں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی محمد صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہو تو آپ ہاتھوں سے روکو گے اگلے کو کفر سے, منکر کو ہاتھوں سے روکو گے, اور اگر منکر کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو گے, اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو دل میں اس کو برا جانو گے, اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف ہے, یعنی سب سے برا درجہ ہے. تو اگر آپ صرف دل میں مان رہے ہو اور منہ سے بھی نہیں کہہ رہے تو آپ سب سے گندے درجے پہ ہو ایمان کے. تو بھائی اچھا, دیٹ از لائک, آپ کہو نہ کہو, قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں, اور آپ حدیث کے مطابق ایمان کے سب سے گندے درجے پہ ہیں کہ آپ صرف دل میں برا جانتے ہیں, منہ پہ نہیں کہہ سکتے. وہ بھی دل میں بھی جان رہے یا نہیں جان رہے کیا پتا, ہمیں نہیں نا پتا, پھر نیتوں تو کا یہ بھید ہم جانتے ہی مومن نہیں ہی نہیں ہے, مسلم ہی نہیں ہے. ہیں. پھر بھائی اگر دل ایسا ہے میں, کہ میں تو ازیوم کر رہا نہیں, ہوں کہ ایک مسلمان کم از کم دل میں برا جانے گا, کیونکہ یہ اس کا ایمان کا سب سے ضعیف ترین حصہ ہے کہ دل سے برا نہیں, جاننا. اب جیسے آپ بول رہے کافر سب گرے ہوئے بہت نیچے, لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے منافق تھے اور جتنے یہودی جتنے تھے سب کو معاف کر دیا تھا. کیوں نہیں قرآن ان کی کا سر چیپٹر قلم نمبر کیا وہاں پہ؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 پڑھ دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا محمد نے. پڑھ دیں, ہمارے سامنے بھی پڑھ دیں. اور سورۃ آپ لوگ توبہ یہاں کی پر جو فتح یہ مکہ کہتے ہیں کے کہ اوپر, فتح مکہ کی آیتیں ہی ہیں نا یہ, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک فتح مکہ کی آیتیں ہیں, پڑھ دیں پلیز. ابھی پتہ لگ جاتا ہے محمد صاحب نے کیا کیا, پڑھیے. یہ تو باقاعدہ واضح ہے, میں نے اس میں سر میں اردو سے بھی یہی سنا کہہ رہا کہ ہوں نا, آپ سر معافی دے دی, کتنے ارے لوگوں نے یہ بھائی سن کر آپ پڑھے نے اسلام یہ تو میں سے. سنا صحیح, ہے وکیل صاحب, آپ نے یہ قرآن میں بھی ہے, سنا ہے؟ ترجمہ بھی سر پڑھا ہے میں نے اس پڑھیں میں تو صحیح, سورۃ توبہ کی آیت پڑھیں نا, 1 سے لے کے 6 تک پڑھیں, اس کے بعد بھی جتنی پڑھنی ہوگی آپ پڑھیے گا, میں آپ کو منع نہیں کروں گا. 1 سے 6 میں آپ کو کلیئر پتہ لگ جائے گا, میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ پڑھیے, میں بھی نہیں پڑھوں گا. اور ہاں ٹھیک ہے, اور ایک یہ چیز اور پکڑیے, ہے, ایک نہیں چیز وہ اور ایک ہے. چیز بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے یہ ہاں پڑھ لیجئے کیا کہتے ہیں, پہلے پڑھیں ہم یہ جو آپ نے فتح مکہ کی بات کی اس کے لیے پڑھ لیتے ہیں. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب سے جن سے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے. اللہ نے معاہدہ توڑ دیا, اللہ نے توڑا مشرکین سے معاہدہ. تو گھوم لو پھر لو اس دنیا میں 4 ماہ تک, اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. ٹھیک ہے, کافروں کو رسوا کرے گا. کون سے کافر؟ یہ مکہ کے کافر ہیں. اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم روح گردانی کرو گے تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور نبی بشارت دے دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کا. اللہ یہاں پہ ٹیررسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے, پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ, تمہارے خلاف مدد نہیں کی کسی کی بھی. یقیناً اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فتح مکہ آ رہا ہے, آپ دیکھیے. پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کا جہاں پاؤ, اور پکڑو ان کو, گھیرا کرو ان کا, اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو. کس چیز کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دینا. اگر وہ اب توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں, نماز قائم کریں, زکات دیں, مسلمان ہو جائیں, پھر چھوڑنا, ورنہ نہیں چھوڑنا. یہ فتح مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں سر, ورنہ گھات لگا کے بیٹھنا. اچھا, اب وہ توبہ بھی کر لیں تو چونکہ محمد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ حرم کے اندر کوئی نون مسلم نہیں اب میں نے رہنے دینا مکہ کے اندر, لہٰذا اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے, اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ بھی مانگے نا تو پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. مکہ میں پھر بھی نہیں چھوڑنا اس کو اگر وہ نون مسلم ہے. اگر وہ امن مانگ رہا ہے, مکہ میں نہیں چھوڑنے کا, مکہ سے باہر دفعہ دور کر دینے کا اس کو. اور
پھر ایسے لوگوں کو علم نہیں رکھتے, امن مانگ رہا ہے, پھر بھی اسے مکہ سے دفعہ دور کر دو. سر یہ ہے آپ کا قرآن, یہ آپ کا قرآن ہے. اب ہم اس میں آگے اگر چلتے جائیں کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 18ویں آیت کے بعد کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ انڈیا میں رہتے ہیں, میں اب جا رہا ہوں سیدھا اس کی 123ویں آیت کے اوپر. انڈیا میں آپ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد مشرکین ہیں. اللہ میاں آپ کو کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو ہمیشہ جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے نزدیک ہیں, تمہارے نیبر ہیں, تمہارے لیفٹ رائٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کی تشریحات میں, اور چاہیں کہ وہ تم میں کٹلتا پائیں, تم میں سختی پائیں, کٹلتا پائیں, تم ان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرتے رہنا, منہ سے, تلوار سے, زبان سے, ہاتھ سے, ڈز ناٹ میٹر, ہر قسم کی. تفاسیر کے اندر جائیں پتہ لگے گا ہر قسم کی. تفاسیر قرطبی اور ابن کثیر لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ اسی وجہ سے پہلے محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مدینہ سے ہر قسم کے مشرک کا خاتمہ کیا اور اس کو وہاں سے نکالا, اور پھر آپ حضور نے دور دور کے علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو اور وہاں سے مشرکین کا تباہی مچائی جائے. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, تفسیریں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں تو ابھی کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اس کو سائڈ رکھو, سائڈ رکھو. اچھا قرآن کو سائڈ رکھیں, قرآن گولی مارے یار, قرآن سائڈ پہ رکھیں سر. اتنا بھائی تو میں صاحب نہیں پڑھا, قرآن کو یار ڈسٹ بن پھینکے بھائی, ہمارے مومن بھائی نے کہہ دیا قرآن ڈسٹ بن پھینکے اس یار, پہ سائڈ بات پہ میں رکھیں. کر رہا ہوں. آپ لوگ جو بولتے ہو کہ قتل کا حکم دیا, آپ یہ سورہ کس کانٹیکس میں اتری ہے؟ سر یہ کانٹیکس سورہ میں نے آپ جب کو پڑھ دیا, پہلا یہ کانٹیکسٹ جب ہے جنگ یہ وہ جب فتح جنگ مکہ ہوتی کا. جو منافق سر وہ ہو گیا نا, پہلی کرتے 18 آیتیں, پہلی 18 آیتیں فتح مکہ کے اوپر ہیں, وہ میں نے اب چھوڑ دی ہیں. اب میں اب وہ کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 48 سے لے کے 123 تک یہ اب جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. میں آیت نمبر 123 پہ ہوں. 48 نمبر کی آیت سے لے کے 123 تک اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پہلے بتاتا ہے منافق کون ہے. منافق وہ ہے جو جنگ میں نہیں جاتا, جس کو بلایا جائے جنگ کرنے کا وہ جنگ میں نہ جائے, پیسے سے بھی نہ جائے, ویسے بھی نہ جائے, اور اللہ منافق کی ڈیفینیشن دے رہا ہے. چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 72 کے اندر اللہ محمد کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے صرف کافروں سے لڑائی نہیں کرنی, تم نے منافقوں سے بھی لڑائی کرنی ہے. یہ دیکھیے اے نبی, اچھا یہ 78 کھول گئی, 72 کھولنی تھی, 72 ہے. اے نبی آپ نے, یار یہ 72 کیا تھی یار, 73 تھی. ایک تو یار بعض مجھے آیتوں کے نمبر بھول جاتے ہیں. ہاں, یا ایھا اللہ نبی, اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. آیت نمبر 48 سے جنیرک کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 73 تک آتے آتے نبی کو کہا گیا کہ صرف کافروں سے لڑائی نہیں کرنی, منافقوں سے بھی لڑائی کرنی ہے. اور پھر آیت نمبر 123 تک پہنچتے پہنچتے اللہ اب نارمل مسلمانوں سے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, قاتلوا الذین, اب تم لڑائی کرو ہر وقت اپنے قریب اور اپنے قریب کے لوگوں سے. تو بھائی قرآن کو اگر آپ ڈسٹ بن میں پھینک کے ہم سے بات کرتے ہیں تو میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کا. اگر آپ اس چیز قرآن کو اپنی حجت مانتے ہوئے بات کرتے ہیں, یہ ورڈ کو آپ خود ایڈ کر رہے ہو ڈسٹ بن, میں نے بولا ان کو تھوڑا بازو میں رکھو, پہلے ہم اس پہ نہیں بات کریں, اس کے بازو بعد میں رکھ بعد میں نہیں بات کریں سکتے. گے. ایک مسلمان اگر ہم سے بات کر رہا ہے تو قرآن کو بازو میں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ نہیں پہلے آپ میں کی جو حجت ہے, میں اس چیز پہ بھی نہیں آیا ہوں, میں نے پہلے اچھا جو ہماری بات, آخرت کی آپ نے حجت دی تھی وہ قرآن سے باہر سے دی تھی, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں ایک لاجیکل چیز پہ بات کرتا ہوں, نہیں میں لاجیکل قرآن اور نہیں ہے, حدیث ان لاجیکل نہیں چیزوں کو بھی نہیں ہے. لایا دیکھیں تھا. جس پہ آپ نے میرے بھائی یقین رکھا ہوا ہے کہ ایک آفٹر لائف ہے, وہ آپ نے قرآن سے باہر بتایا یا قرآن کے اندر سے بتایا؟ دین سے بتایا, نبی کے ذریعے سے بتایا, دلیل سے نہیں بتایا, وہ قرآن سے بتایا. نبی کے منہ سے قرآن میں سے نکلا ہے نا, اور کہاں پہ ہے؟ نبی کے منہ کی باتیں قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ حجت دے رہے ہیں, جس چیز پہ آپ ایمان لائے ہوئے وہ قرآن ہے, تو قرآن میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بتا رہے ہو یہ سارا کچھ آپ کو پھر اس طریقے سے رہنا ہے, آپ کو ٹیررسٹ بن کے رہنا میرے بھائی, بی اے ٹیررسٹ اگر آپ نے اسلام پہ عمل کرنا ہے پراپر طریقے سے, ورنہ آپ بلکہ منافق ہیں. آپ تو غیر مسلمانوں کو اپنا دوست بھی نہیں بنا سکتے. وہ سر یہ تو اب آئے تھے, ہم دوستی سے آگے چلے گئے نا, یہاں پہ تو اب لڑائی والی آئی تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہنا ہے. دوستی والی آئی تھی تو پیچھے رہ گئی ہیں. ایسی دوستی ان کو نہیں, جو پیچھے سے مطلب یہ جو امن کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں یا جو دوستی والی آیتیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں مکہ فتح بھائی. وہ ہونے کے بعد چیپٹر نمبر کانٹریکٹ ہوا 5 تھا, کی آیتیں اس ہیں, کانٹریکٹ کو کچھ لوگ توڑ دیا کرتے تھے اور جنگ کے لیے مجبور کرتے تھے. تو ان کے لیے چیز کہا ان کو مارو نہ کہ سب کو مارو. پتہ ہے کیا تو نے وہ دوستی والی گیم ڈال کے گیم خراب کر دیا نا, وہ پرانی آیتیں ہیں, میں اس کانٹیکٹ میں جانا نہیں چاہتا. اس وقت ہم آگے آ گئے ہیں, اینڈ ہے یہ قرآن کا, اینڈ ہے چیپٹر نمبر 9 کا, اینڈ ہے 127 آیت پہ. تو ویسی قرآن کی سورۃ توبہ ختم ہو جاتی ہے 27 یا 28 پہ, مجھے بھول گیا کتنی ہے ٹوٹل. تو یہ 123 ہے, اینڈ ہے, دس از دی اینڈ. اس کے بعد محمد مر گیا ہے,
اس کے بعد 4-5 آیتوں کے بعد محمد مر گیا. That's it. یہ محمد کے آخری الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے. This is what you have to do. فائنل ورڈکٹ یہ ہے. معاہدہ توڑنے کی بات بھی نہیں ہے ادھر, یہ جنیرک ہے. اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کہیں میں تفسیر کھولتا ہوں, قرطبی کھولوں, اس کا مجھے تبری کھولوں, حدیث کو سب چیزوں کو اتنا میں ڈیپ میں نہیں پڑھا ہے. تو سر آیتوں کو تو پڑھا نا, تحقیق کر لو, تحقیق تو کروں گا انشاءاللہ, وہ صحیح بھی ثابت ہو انشاءاللہ, اس کو کوئی شک نہیں ہے. ہاں بالکل. اور بلکہ یہ جو ابھی آیت آپ کو بتائی ہے, یہ ذرا چیک کر لینا, یہ جنرک سٹیٹمنٹ ہے. اس میں یہاں پہ جو آپ نے کہا تھا نا, کوئی معاہدہ توڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جنرک سٹیٹمنٹ آپ کو اللہ جو ہے ایک بتا رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے. آپ نے کافروں سے ہمیشہ یدھ کرنا ہے, آس پاس کے کافروں سے, اور اس کے بعد آگے بڑھتے رہنا ہے. آپ سمجھ رہے. اس کے علاوہ جو آج کا جو مین ٹاپک تھا, نہیں میرا بات, آپ ویسے بول رہے کافروں سے جنگ کرنا, تو آج آپ دیکھو کہ یورپ میں اور یوکے میں اور یو ایس میں اتنے لوگ اسلام ایکسپٹ کرے, کون ان کے گھر جھوٹ کی بیس پہ اسلام ایکسپٹ کرتے رہے. آپ یہ دیکھیں ذرا, اب جھوٹ آ گیا. ابھی آپ نے بولا کہ یہ دیکھیں, میں بتاتا ہوں سر, جھوٹ بولنا, سر سنیں, جھوٹ بول, یوکے میں میں دینے لگا ہوں نا بھائی, پروف کیسے بولتے ہیں یار آپ, میں پروف دینے لگا ہوں. میں نے ابھی دسمبر میں, جنوری میں سٹریمز کی تھیں کہ لائے, جھوٹ بولنا اسلام کا بیسک جز ہے, ٹھیک ہے. there is a doctrine of lying. یہ دیکھیں ذرا, یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے, انہیں جہاد کی کیفیت سے آگاہ کر رہے ہیں. ابتدا میں قریبی دشمن سے ہوگا, اور جو قریب ہوگا اسی لیے رسول اللہ نے آغاز عرب سے کیا, اور جب ان سے فارغ ہوئے تو روم کا قصد کیا اور شام میں بھی گئے. اور حسن نے کہا یہ آیت مشرکین کے قتل کا حکم دیے جانے سے پہلے نازل, پس اس میں تدریج ہے جو قبل اسلام میں تھی. اور ابن زید نے کہا اس آیت کے نازل ہونے سے مراد عرب تھے, اور پس آپ جب ان سے فارغ ہوئے پھر روم وغیرہ کے بارے میں گئے. سر دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ آپ کو تفسیر اس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہیں. اسی آیت کی وجہ سے پہلے محمد نے عرب میں قتل و قتال کیا, اور پھر محمد صاحب روم اور ارد گرد گئے. تو جس جگہ آپ رہتے ہیں پہلے آپ نے وہاں پہ قتل و قتال کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, لوگوں کو اسلام میں لانا ہے یا ان کو فنیتو کرنا ہے, پھر آپ نے دوسری کنٹریز کی طرف رخ کرنا ہے. تو آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں, اگر آپ پکے مسلمان ہیں اور قرآن کے پر عمل کرتے ہیں, تو پہلے آپ نے انڈیا میں ٹیررزم لے کے آنا ہے, اور پھر آپ نے دوسرے کنٹریز کے اندر ٹیررزم کرنا ہے ان کو اسلام میں لانے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے, تفاسیر کہہ رہی ہیں, نہیں مانتے قرآن کو تو چھوڑ دو اسلام کو. لیکن ابھی آپ تو بول رہے اسلام چاقو تلوار سے اور اس سب چیزیں سے پھیلا. نہیں آپ اب یورپ میں دیکھو, یو ایس میں وہاں پہ تو کہاں تلوار کون لے کے چل رہا, لوگ تو بنا تلوار کے قرآن کو پڑھ کر, دین کو پڑھ کر اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں. بھائی جان قرآن کو پڑھ کے اسلام نہیں ایکسپٹ کر رہے, وہ آپ کی طرح, جس طرح آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں ایک جلیبی دکھائی, چونکہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں, دیکھتا ہوں, میں نے اسے پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کی جلیبی کے اوپر چپیڑ کرائی لیفٹ رائٹ. اسی طرح کچھ اور مسلمان جو ہو جاتے ہیں, سن لیں اب پورا سن لیں, کچھ بہت لوگ بن رہے, آپ کچھ بول رہے ہو یار, سن تو لیں یار. پتہ ہے آپ کو 50% جو ہے نا آپ کا ریٹ آف ریلیپس ہے. جتنے لوگوں کو آپ مسلمان بناتے ہیں ان میں سے 50% ود ان دا فرسٹ ایئر ریلیپس ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت اپوسٹسی ریٹ فرام دا مسلم امہ, جو اسلام مسلمان امہ جو کہ ویسٹ میں جا رہی ہے, ان کا اپوسٹسی ریٹ اس وقت 28% پہ چلا گیا ہوا ہے, اور اب تو اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو بھائی میرے, اسلام پھیلتا ہے جھوٹ کی بنا کے اوپر, کیونکہ آج ابھی آپ میں طاقت نہیں ہے, کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس when you are not the upper most, تو اس وقت پیس پہ رہنا, اور جب تم اپر موسٹ ہو جائے تب پیس پہ رہنا. فار ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, do not go for peace when you are the upper most. یہ قرآن کی آیت ہے, چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35. یہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. دیکھیں آپ کو کچھ بیسکس آف قرآن جب تک پتہ نہیں ہے نا, آپ کو چاہیے کہ یا تو قرآن پڑھیں یا اسلام چھوڑ دیں, تیسری بات آپ کے لیے کوئی نہیں. یہ دیکھیے جو ویسٹ میں ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں ڈھیلے ڈالے ہو کے صلح سلامتی کی دعوت نہ دو جب تم غالب ہو رہے ہوگے, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. تو اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ اور پیس کی طرف کال نہیں کرو وائل یو آر سپیریئر, جب تم طاقت میں ہو. تو اس کا جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں, اس کا ریورس کیا ہے کہ جب تم طاقت میں نہیں ہو تب پیس پیس امن امن چیختے رہو, لیکن جیسے ہی طاقت میں آ گئے امن امن کی بجا دو, تب اس وقت امن امن کی بجا دو. ایک منٹ میرے پیارے بھائی, ابھی آپ کو ایڈم صاحب نے قرآن سے بتایا کہ جب آپ طاقت میں ہو تبھی آپ نے پیس نہیں اپنانا ہے, تو وہ یہی چیز یو کے, یو ایس,
میری بات تھوڑا رکو سن لو. وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس یو کے میں آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے پچھواڑے میں ڈال دی جائے گی. آپ یہ دیکھو کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. یہ دیکھو مولانا صاحب, اور کتنے مولانا ہیں آپ سن لینا. ایک منٹ کو آواز اونچی کرنا. 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکے وچ, 100 بندہ مسلمان ہویا. جدو حضور تلوار چاہی, لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا. میں ساڑھے نال بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے. 13 سال میں 100 بندہ مسلمان. صحابہ دے گھراں تے قبضہ کر لیا. حبشے دی طرف حضرت بلال نے کٹ کٹ کے اگلے دھو کٹ دیتا. کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا, اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے, ساتھ خلق عظیم بھی. صرف حجۃ الوداع دے موقع تے 1.25 لاکھ حضور دا نال, باقی عورتاں بچے باقی سارے یمن جو سارے مسلمان تے نہیں سن آئے حج کرن حضور نال, وفود ہی آئے سن. اتنے مسلمان ہو چکے سن. کتنے 9 سال ہے, 1 سال دا جہاد ہویا ہی نہیں نا. پہلے سال جہاد تو دوسرے سال تو شروع ہوا, تو پھر 9 سال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. اسلام امن سے پھیلا, اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں کہا 10 پھر 13 سال کتنے مسلمان. یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دیا. ایسے گروہ پیدا کیے گئے, خود بدلنا کوئی نہیں, جہاد کرنا کوئی نہیں. 74 ان کا یہ ان کا پرسنل اوپینین ہے. ان کا پرسنل اوپینین, انہوں نے جیسا سمجھا جیسا بولا. میں ان کے بولنے پر دین نہیں لایا ہوں. سن لو بھائی, دنیا میں آپ ضرورت رہے گی یہ گل کر کے چھوڑ کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا, تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. یعنی شریر تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات یا قبول کرو, یہ جزیہ دو, معلوم ہو جاؤ, ہمیں ٹیکس دو, یہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں نے نہیں کہا کہ ساڈا لڑو, یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر نے, اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, تو وہ بیچارے گھٹنے ٹیک گئے. یہی ہونا تھا. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا, وہاں پر امن کا نظام آ گیا, اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا, جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی. جنگ قادسیہ اور جنگانے میں اسلام تھا. کس شان سے نکلا تھا اسلام, اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ. اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ ہیں, تم نیو کمرز ہو, نو مسلم ہو, تمہارے حقوق ہیں بالکل برابر. یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, چھوٹے ہو کر رہو, ہاتھ سے جزیہ پیش کرو. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر, نظام ہمارا ہوگا دین حق کا, وہ غالب ہم نے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے. ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں, مجبور ہیں. لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے. ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا دیا ہے, جب طاقت ہو اور دین کو غالب نہ کرے تو ہم دین کے غدار ہیں. چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 قرآن. ایگزیکٹلی, آگے بھی سنتے ہیں. لہذا کیا کہتے تھے, ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے, نہیں تو رہو تم عیسائی رہو, یہودی رہو, مجوسی رہو. ابھی شروع میں ان 3 سے ہی معاملہ چھاڑو, لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا, باقی تم نیچے رہو.
और अगर ये भी मंजूर नहीं तो आओ तलवार हमारे और तुम्हारे हाय 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 हाय। बात जी के नहीं, आज वही बुश कह रहा है निजाम हमारा होगा, उस निजाम के नीचे तुम रहो, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, ईसाई रहो, कुछ रहो। ये बिल्कुल बरक्स कैफियत हो गई उसकी। तो आज का मुसलमान जो है इन चीजों से इसलिए ज़हनन गाफिल है कि हुजूर की इतनी ताकीदी हदीस, इन्नी आमरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत वस्सम वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी मिंबर से न सुनाई गई, न कभी सुनी गई, इसलिए कि ये उस अमल का नाम है जो दीन को कायम करने के लिए होता है। अब इस्लाम का ये फिक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करे, और दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद एक इनकलाबी जिद्दोजहद है। उस इनकलाबी जिद्दोजहद में जहां पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र बहस के जरिए से एक कुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है बातिल के साथ टकराना पड़ता है और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतजार ही करते रहे, यानी ये जिसको हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हक और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हाय 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 हाय। हक कैसे क्या नहीं हो सकती भाई, कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। इस्लाम को ही गालिब करना है, कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। नहीं कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे। हाँ, हक में जान नहीं है, अहले हक जो है बेजान है, मुर्दा है। हाँ, अहले हक बेजान है, कमजोर है, हाँ तब वो रहेंगे। सुनो, तो मजबूरी है, लेकिन अगर अहले हक में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे। हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन ये कि बातिल का गलबा, मगलूबियत की शक्ल इख्तियार करनी है साहिल, ये दो चीजें जो है ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़िद। ये पूरी कुरान का डिट्टो जो कुरान जो टीचिंग दे रहा है यही मौलाना साहब बता रहे हैं। अच्छा साहिल, प्रॉब्लम ये है, हाँ ये रुकना जरा यहाँ पे, ये इसने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। अभी आप देखें कि मगलूबियत में रखना है बाकी सबको, हाँ। और हम ये, अच्छा ये डॉक्टर इसरार को आपको पता है ना कि इसका चैनल डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के थ्रू। क्यों डिलीट कर दिया जी? कि इसने इंसाइटमेंट फैलाई है। हालांकि डॉक्टर इसरार की तफसीर भी है और डॉक्टर इसरार की कुरान की ट्रांसलेशन भी है और डॉक्टर इसरार को आज तक लोग मानते भी हैं, और ये आज इसका चैनल डिलीट कर दिया, मर गया ना, चैनल डिलीट कर दिया। हालांकि इसकी सीडीज और कैसेट्स पड़ी हुई है इस वक्त हर मुसलमान के पास। पूरा सीरीज चलाता था डॉक्टर इसरार अहमद के इसकी लेक्चर्स की। आज YouTube की पॉलिसी के थ्रू इसके चैनल को बंद कर दिया गया है, लेकिन YouTube की पहले पॉलिसी क्या थी, वो अलाउ कर रहा था। इसने अभी यहूदियों के बारे में जो कुछ कहा है, इट्स अनबिलीवेबल, एंड बिकॉज वो कुरान में से है, और इसरार बिल्कुल कुरान के ऊपर बात करता है, कुरान के थ्रू बात करता है। और जिस वक्त मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, इसमें एक बात गौर करना, तो वकील भाई लोगों की गलती इस वजह से नहीं है क्योंकि हिंदुस्तानी मौलवी जितने हैं ये सारे के सारे मुनाफिक है। ये यहाँ पे ये कुरान की असल बातें सूरह तौबा नहीं बताते, ये लोग ये मक्की इस्लाम बताते हैं। इस वजह से वकील भाई जैसे लोग ये कंफ्यूजन में आते हैं कि भाई हमारा इस्लाम तो तलवार से नहीं फैला, पीस से फैला। अरे भाई पीस से नहीं, तुम्हारे ये उलमा किस का बताया, बरेलवी का बताया, इंजीनियर मिर्जा का बताया। अभी यूरोप में इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, मैं पूछ रहा कहाँ यार मैं आता हूँ जरा, इसको जरा नीचे करना, कोई और मौलवी है इसके अलावा, तीसरा चौथा भी है? और हाँ है वो लेके जरा फॉरवर्ड करें। अभी आपको आंसर देते हैं वकील, अभी आपको आंसर देते हैं, सब आगे चलें सर। इसके बाद वाला मौलवी लाएं कोई। अच्छा तो मेमारी टीवी का भी आ गया। सुनो मैं स्टॉप करना, उन्होंने क्या बोला, इस्लाम की हुकूमत इस्लाम ابدا لا يوجد حال خامس. اول ما يدعى الانسان يدعى الاسلام، يقول له اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده، فاذا قال لا اريد ان اعبد الله تبارك، نقول تعيش في ارض الله ولا تعبده، ادفع الجزيه. نقول ولن ادفع الجزيه. فاذا رفض ان يعبد الله ورفض ان يدفع الجزيه، نقول له اذا ما لنا معك الا القتال. उसको पहले बोलेंगे इस्लाम कबूल कर, वो बोलेगा नहीं करता। उसको बोलेंगे जिजिया दे, वो कहता है नहीं देता जिजिया।
تو اللہ کو بھی قبول نہ کرے, جزیہ بھی نہیں دے, پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ چلو لڑائی کرو, ابھی لڑائی کر. ہاں اب میرے خیال میں اس بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیں مزید کے اور بھی ہیں چلو اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اچھا ایڈم, یہ وہ ویڈیو تھا جس کو میں نے یہ جو 15 منٹ کا ویڈیو الگ سے جب اپلوڈ کیا تھا تو یہ انجینئر مرزا نے مجھے اسٹرائک بھیجا تھا. وہ لکیلی ابھی مجھے تھا کر کے میں نے اس میں دکھا دیا, یہاں سے وہ اسٹرائک نہیں بھیج پائے گا اسٹریم کے ذریعے سے, وہ الگ سے میں نے اپلوڈ کیا تھا کر کے اس نے اسٹرائک بھیجا تھا یہ ویڈیو پہ سچائی بتانے پر. سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ ملے اپنے چینلز پہ جو مرضی کہتے رہیں, اگر ہم دکھائیں گے تو اسٹرائک بھیجیں گے, اور اسی وجہ سے میری بہت ساری ویڈیوز پرائیویٹ ہیں, ختم کر دی ہیں, بلکہ میں نے ریموو کر دی چند ایک, بیکاز یار دیکھیں اسلام کی اصلیت یہی ہے, اور دس از دا ریئلٹی آف اسلام. اچھا اب ویسٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے. میرے وسیم صاحب اب آپ سن رہے ہیں, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دینے لگا, آپ کو غور سے سنیے گا. آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوا ہے جو مکن طریقہ ہے جو محمد نے کیا, اس میں اسلام سلولی اینڈ گریجولی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے محمد 13 سالوں میں صرف 100 بندے مسلمان کر سکا, اس سے زیادہ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے تلوار کا, جو کہ محمد نے کیا اور اس کے ساتھیوں نے کیا, ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم کیا آتا ہے, جب تک محمد کی تلوار نہیں آئی تھی نا تب تک یہ والی آیتیں بھی نہیں آئی ہوئی تھی لڑائی والی. تو اس ٹائم پہ محمد کے پاس صرف مکن اسلام ہی تھا. پھر جب محمد کے پاس تلوار آ گئی تو پھر آپ کے پاس دونوں اسلام قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اب مسلے کیا کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ایک اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ ہے, ایک پوری ڈاکٹرن ہے جھوٹ بولنے کی, کس وقت بولنا ہے, کس طریقے سے بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیوں بولنا ہے. اسلام اس ڈاکٹرن کو یوز کرتے ہوئے ویسٹ میں پھیل رہا ہے, یس پھیل رہا ہے, لیکن جتنا اسلام پھیل رہا ہے اس سے بہت زیادہ اسلام خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر کے پھیل رہا ہے. کنورژن پہ اسلام اس وقت نہیں پھیل رہا ویسٹ میں. ویسٹ میں اسلام میکسیمم پھیل رہا ہے جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں امیگریٹ ہو کے, مائگریٹ ہو کے, امیگریشن لے کے, اور وہاں پہ بچے پیدا کر کے. ایک بندہ جاتا ہے اور پورے خاندان کو لے آتا ہے مائگریشن کے تھرو اور بچے پیدا کر کے. میکسیمم طور پہ اسلام وہاں پھیل رہا ہے. اس کے بعد یس اسمال پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہے, یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام باہر سے دیکھو تو اس کا جو سکرین سیور ہے نا وہ بہت میٹھا میٹھا ہے. جب اسلام دکھاتا ہے نا ویسٹ میں تو وہ سکرین سیور دکھاتا ہے, اور سکرین سیور میں اسلام بڑا میٹھا میٹھا پپو اپو لگتا ہے. ارے کرسچن تم کو کیا پتا ہو, یہ جھوٹ ہے, عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا نبی تھا, تم لوگوں نے خدا بنا لیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, بڑا میٹھا میٹھا پپو یہ وہ دکھاتا ہے, قتال کی آیتیں نہیں دکھاتا, ٹھیک ہے. وہ لوگ جب سنتے ہیں اصل اسلام کو بعد میں دے لیو اٹ. ایون جو آپ کے مائگرنٹ پیپل جاتے ہیں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. آپ کا تقریباً 30% کے قریب اپوسٹسی ریٹ اس وقت چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام اس کے علاوہ کسی تیسری چیز سے پھیل ہی نہیں سکتا. اسلام کو اگر پھیلانا ہے سچ کے تھرو پھیلا کے دکھاؤ نا. مجھے چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 کے ذریعے اسلام پھیلا کے دکھاؤ. اپنی ٹیچنگ ساری کرو, لیکن چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 بھی لوگوں کو بتا کے اسلام پھیلا کے دکھاؤ مجھے. میں دیکھتا ہوں کس طرح کون ایکسپٹ کرتا ہے. اب جو گلف میں اور یورپ میں جو لوگ اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جان نہیں رہا, وہ لوگ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یار یہ بکواس ہے, دس از بکواس, بکواس. پھر کیا تلوار ان کے گھر پہ تلوار کے بکواس ہے, یہ جھوٹ بولتے. کوئی قرآن کیوں پکڑے گا؟ ٹیل می, ایک بھی بندہ قرآن کیوں پکڑے گا؟ قرآن پڑھے گا, اسلام کو جاننا چاہے گا, حدیث پڑھے گا, اس کو اسلام کو ایکسپٹ کرے گا. کون پڑھے گا؟ اس کو پڑھاؤ گے تو پڑھے گا نا. اب آپ نہیں پڑھتے ہو کیا بات ہے, کچھ اور لوگ تو پڑھتے ہیں. ارے میں تو پڑھتا ہوں, مجھے تم سے زیادہ قرآن یاد ہے بھائی. کیا بچوں والی بات کرو, ابھی جو میں چیزیں گندگی بتائی نا بھائی, ایک منٹ وکیل بھائی, آپ کو ابھی قرآن سے یہ گندگی جو دکھائی وہ گندگی نہیں لگی آپ کو؟ اور آپ کے جو ابھی مولانا کی, سنو میری بات, آپ کے مولاناؤں کی خود کی زبانی بتایا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اور جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہو تب آپ دبکے رہو گے, جیسی طاقت آئے گی آپ لڑائی کرو گے. تو یہ جو ویسٹ کا حال ہے وہ وہی ہے, طاقت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ خالی اوپر کی باتیں بتا رہے ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے, اور لوگ ایکسپٹ کر رہے, اس کے بعد لوگ چھوڑ بھی رہے. 4 سال پہلے کا, سنو میری بات, 4 سال پہلے کا 2017 کا شاید جو پیور ریسرچ کا سروے ہے اس کے حساب سے 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ویسٹ میں. امریکہ میں 24% لوگ چھوڑ رہے ہیں
24% किसको कहते हैं मालूम है? 100 में से 24 लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और आज का तारीख का तो ये हाल है कि मैं समझता हूं कि अभी कम से कम 35% हो गया है अपोस्टेसी रेट। यार इंडिया में इस वक्त 28% के करीब हो चुका है। हाँ, इस्लाम में 45% आपके वो मदनी साहब ने बयान दिया है। हिंदुस्तान में 45% लोगों ने इस्लाम को तर्क कर दिया है। अब आप लोगों ने किया, बाकी मेरे आसपास में कितने, मुझे हजारों लाखों दिखते, तो तुमको अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मुझे एरिया क्यों छोड़ना पड़ा? यहाँ पे बैठ के मुझे गालियां धमकियां आती है, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पे धमकियां गालियां भरी पड़ी है, मुझे एरिया क्यों छोड़ना पड़ा? इस्लाम में अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, इस पे कोई दबाव नहीं है। कहाँ लिखा है? अगर मैं बता दूं आपको, अभी डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या कहा, अगर तुम्हारी हुकूमत आ भी जाए उसके बाद भी तुम किसी को फोर्स मत करो, चाहे यहूदी हो, नसरानी, कोई भी हो, रहने दो। हाँ, एक सेकंड, इसका मुझे जवाब देने दो। सुनो, रहने दो। और उसने अगली स्टेटमेंट क्या की? जलील होके करके उनसे जजिया लो, उनको को दिम्मी बन के रहे, जलील होके रहे। क्या वो स्टेटमेंट कानों में नहीं गई थी? क्या वो स्टेटमेंट कानों में? तुम इंडिया में रहते हो, हिंदुओं के देश में, तुम्हें जलील करके रखते हैं या तुम्हें इज्जत से रखते हैं? हम तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना, तो वो हिंदू तुम्हें प्यार मोहब्बत से रखें, लेकिन इस्लाम कहता है कि उनको जलील करके रखो। जब आधी बात सुनी, बाकी की आधी बात क्यों नहीं सुनी? यानी आधा चीज दे रहे हो, पूरा क्यों नहीं देते? उसी मौलवी ने कहा है कि हाँ उन्हें रखें, अपने मजहब पे रहो, लेकिन जलील होके रहो और जिम्मी बन के रहो और छोटे बन के रहो, और हमारा शरिया चलेगा, हमारा कानून चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। आप इंडिया में रहते हो, इज्जत और एहतराम से रहते हो ना। कोई आपके घर आपको आके एंड में, साल के एंड में आके ये तो नहीं कहता कि अपना और अपने हर एडल्ट बच्चे का, 11 साल से बड़े हुए बच्चे का तुमने इतना जिजिया देना है, नहीं दे सकते हो तो आओ मैं तुम्हारी कमर पे हंटर मारूंगा। कोई कहता है ऐसे? इंडिया तो एग्जांपल। हेलो यार इस दूसरे को नीचे रखो यार, अभी किसी और को मत लो। इंडिया एग्जांपल है, इंडिया एग्जांपल है वर्ल्ड को देखने के लिए किस तरह। एग्जैक्टली तुम्हारा इस्लाम एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि तुम अगर इस्लाम को नहीं मान रहे हो तो वो भी किसको ऑप्शन दिया है? यहूद यानी ईसाई और क्रिश्चियन, ये जो है यहूदी है, जूस और क्रिश्चियन जो अहले किताब है बेसिकली, उनको ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है तुम अपने मजहब पे रह सकते हो, लेकिन कैसे? जलील होके, छोटे होके, और तुमको टैक्स देना है, टैक्स नहीं बोलूंगा, सॉरी, जिजिया उस्मानी हुकूमत कितने सालों तक तो उस्मानी हुकूमत थी, उसके उनके अंडर में कितने यहूदी और कितने लोग रहे, तभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए तो हुए, क्यों हुए इस्लाम में? क्योंकि जिजिया जब लिया, जिजिया लेते हो, उसके बाद एंड में उन्हें फेंटियां लगाते हो। एक बंदा अपनी कमर पे तो फेंटी खा लेगा, अपने बच्चे की 11 साल 12 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर क्यों कैसे फेंटी खाएगा? भाई ऐसा नहीं, इस्लाम में क्या मतलब ऐसा नहीं? हुकूमत है, मुसलमान क्या मतलब ऐसा नहीं? गिव मी वन एविडेंस, वन, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कि इजिप्ट के अंदर उन्होंने जिजिया हर 11 साल से बड़े या 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे का नहीं लिया, और जो नहीं दिया उसको हंटर नहीं पड़े। यार वो हंटरों की वजह से तो इस्लाम लेके आए, क्योंकि इस्लाम में लोग, मुसलमान जो है वो ज़कात निकलता है रमजान में, जो इस्लामी हुकूमत को देता था। तो इसी तरह ज़कात जो है वो साहिब इस्तिताअत के ऊपर है, जिसके पास इतनी इस्तिताअत हो और उसके पास सेविंग हो, सेविंग के ऊपर है। जिजिया सेविंग के ऊपर नहीं है। ये दो कानून क्यों है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए? मुसलमान ने देनी है ज़कात अपनी सेव्ड मनी के ऊपर, जो 1 साल बचा के रखी है, उस पर 2.5%। लेकिन जो जिजिया है वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसने अपने हर एडल्ट बच्चे का देना ही देना है, चाहे उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। ये डबल लेवल का कानून क्यों है? इंडिया के अंदर हिंदुओं के ऊपर टैक्स फर्क है, मुसलमानों के ऊपर टैक्स फर्क है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो फिर ये जिजिया वाला कॉन्सेप्ट पुट्ठा क्यों है? मुसलमान अमीर से आप 2.5% लेते हो, सबर करो, मुसलमान अमीर से आप 2.5% लेते हो और मुसलमान गरीब को देते हो, ये ज़कात है। लेकिन जो गरीब नॉन मुस्लिम है उससे तुम क्यों जजिया ले रहे हो, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं है? देखो एडम भाई, मैं अभी इतना डीप में नहीं करूंगा, हमारी बात डीप में क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए? बात हुई थी, क्यों नहीं जाए? डेविल इज इन द डिटेल, शैतान तो डिटेल के अंदर है, शैतान है डिटेल में। वकील साहब, इस पॉइंट पे मैं प्रिपेयर होके नहीं आता, मुझसे सिर्फ साहिल से बात करना था। वकील साहब, अच्छा वकील साहब मेरी बात सुनो। देखो प्रॉब्लम यही है कि हम सबको धोखे में रखा गया था, और आप जैसे थे वैसी मैं भी था। ये चीजें जो डिटेल वाली है ना, ये कभी बताई नहीं गई। आप खुद सोचो, हिंदुस्तान आप ले लीजिए, कोई भी वेस्टर्न मुल्क ले लीजिए, आप किधर भी ले लीजिए, जो टैक्स होता है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है।
साहिल अभी जो वो चीजें बात है, वो बहुत सी पॉइंट है इस्लाम में, वो किस चीज देखो पर आप, डिस्कस, मैं इस पॉइंट, हाँ वो तो मैं देखूंगा, तहकीक लेकिन मैं करो। इस पॉइंट अच्छा, आपसे बात आपने कर, और एक बात आपने की, सुनो वकील साहब, मेरी बात सुनो। ये आपको क्योंकि डिटेल नहीं मालूम है, आप जाओ डिटेल में देखो। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि इस्लाम आपको इजाजत देता है कि अंदर आओ और आप बाहर निकल भी सकते हो, आपने यही कहा था ना? है इसको किसी भी रोक टोक नहीं है। किसने कहा? अगर मैं आपको अभी दलील दे दूं और कई सारी हदीसें दे दूं जहां पे आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो, तो आप फिर निकलेंगे इस्लाम से बाहर? मैं अभी स्ट्रीम के बाद वक्त लगेगा, मैं पढ़ूंगा, क्यों नॉलेज पढ़ोगे? स्ट्रीम देखूंगा में दिखाते हैं और तुम्हें। देखूंगा मैं। नहीं, मुझे इस पे नहीं, मैं अपने तरफ से तहकीक करूंगा। अच्छा, आपको आपने देखूंगा उसके तहकीक बाद। किया, एक मिनट, आपने, चलो हम अभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम आपको अभी दलील दिखा देंगे। आपने तहकीक किया और उसमें निकला कि एक इंसान इस्लाम में आने के बाद छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ेगा तो उसकी सजा मौत है, तो फिर बाद में आके इस्लाम, यहाँ पे स्ट्रीम में आके बोलोगे आपने इस्लाम छोड़ दिया? अरे वर्ल्ड में कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ कर रहा है क्या? नहीं बताओ नहीं, मुझे। वो कोई छोड़ रहा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई कुछ कोई कर रहा है क्या? छोड़ किसी रहा, को कोई कुछ कर रहा है क्या? वकील भाई हाँ मेरी कर बात रहा सुनो। है, जहां पे कर कोई, सकते हैं वहां पे कर रहा है। देखो हाँ, बात सुनो। और उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हारे रसूल ने क्या कहा है उससे फर्क पड़ता है। मैं अब एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। जब तुम्हें साहिल एग्जांपल देने से रुक जाओ पहले एक सेकंड। हाँ। ये एक बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है, इसको डिस्ट्रॉय करना भी नहीं बहुत नहीं जरूरी है। आई एम सॉरी एडम, आप मैंने साहिल से वकील इस चीज से बात। वकील रुके यार, सब्र करें आप यार। बोलो। साहिल आपको दलील देगा, अच्छी बात है, वो देगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझें। अगर समझ गए तो आपको जो शैतान है ना इस्लाम के अंदर वो नजर आएगा, नहीं तो आपको शैतान नजर नहीं आ सकता। ये नहीं नहीं, समझने मुझे वाली नजर बात है। आएगा ही नहीं। थिंक अबाउट इट, कोई बात नहीं, आएगा इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, उसी शैतान का इंशा कह रहा हूँ जिस शैतान को आप मानते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आएगा शैतान नजर नहीं, हम अल्लाह के शैतान पे अंदर। तो थूकते, शैतान पे हम थूकते हैं, अरे यार शैतान पे हम अल्लाह खुद थूकते शैतान है, सब्र करना, मुझे अब आर्ग्यूमेंट रखने दे अपना, जरा वेट तो कर ले हैं। यार। देखें, हम्म। मोहम्मद ने जब ये कहा ना, ठीक है, उसके बाद आपके गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर आपने इस्लाम को गोल्डन पीरियड कहते हो 600 साल मोहम्मद के मरने तक, ये सारे अमाल किए। ये अमाल आपके रुके कहाँ हैं? जब आपकी ताकत टूटी है, जब तलवार टूटी है ना, उसके बाद रुके हैं। वरना सबसे पहले अबू बकर कौन सा सबसे पहला खलीफा था? कौन सा था? कौन सा था भाई? सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। उतना डिटेल में गई नहीं हूं मैं। अबे भाई, द डेविल इज इन द डिटेल, शैतान डिटेल में ही है। अबू बकर ने 1 साल तक हर्बुर रिदा की है। रिदा जिसने वो चीज पे सब बातें बाद में होंगी, मैं उस चीज के लिए नहीं आया था मैं। अरे यार सबर करो, यही बातें हैं, शैतान है। आप किसी और पॉइंट पे लेके जा रहे हो, मैं सिर्फ साहिल से ये बात करने को आया था। अरे यार वेट करना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने दे अभी, रुके, ताकि आपने भी रिसर्च करनी है। मैंने वो क्वेश्चंस वकील आपने इस पे रिसर्च करनी है, मैं तो आदिल साहिल से बात कर रहा था। आपने अभी इस पे रिसर्च करनी है, वेट करें, इस आर्गुमेंट को सुने प्लीज, सुने कान। नहीं, इस आर्गुमेंट में साहिल से बात, अभी आप कहीं और, मैं उस चीज पे प्रिपेयर होकर आया नहीं। अरे भाई प्रिपेयर कब कह रहा हूँ? प्रिपेयर करके आए हैं आपने, प्रिपेयर करना है आपको। ओपन बुक दे रहा हूँ, सुने। हाँ, सुन लो और जाके तहकीक करो। ओपन बुक एग्जाम दे रहा हूँ आपको, सुने। सबसे पहले आपके पहले खलीफा ने, जब मोहम्मद की डेथ हुई तो मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया। शुक्र है यार ये तलवार वाला बंदा मरा, दे लेफ्ट इस्लाम, उनका शुक्र है मर गया ये। अबू बकर ने 1 साल तक हर्बुर रिदा की, अपोस्टेसी के खिलाफ लड़ाइयां की। क्यों लड़ाई की? मोहम्मद ने कहा था मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। मोहम्मद ने की, कहा, उसकी वजह से अबू बकर ने की। आप मुझे कहे कि अबू बकर गलत था, आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। क्यों? अबू बकर तो आपका पहला खलीफा है, कैसे कहेंगे? ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद ने कहा था कि, उसके बाद मोहम्मद ने कहा था किसी ने इस्लाम छोड़ा तो किसी को कत्ल किया गया था, ये बताओ। हाँ यार, 1 साल तक कत्लो कताल करता रहा अबू बकर। और क्या बोल रहा हूँ? किसको मारा? जो इस्लाम छोड़ा उसे मारा गया क्या? हाँ इस्लाम एक्सेप्ट के बाद यार क्या बच्चों की बात कर रहे हो? हर्बुर रिदा का मतलब क्या है? रिदा के खिलाफ लड़ाई, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसके खिलाफ लड़ाई। अली ने तो अपोस्टेस को जला ही दिया था, जिंदा जला दिया था। अली ने मुर्तदों को जिंदा जला दिया था। वो सब चीजें मैं बाद में डिटेल में पढ़ूंगा, क्यों? नॉलेज लूंगा, क्यों? बट मैं क्वेश्चन तो साहिल से था आप आना। वो चीजें मैं देख लूंगा, सब चीजें, उसका कोई इशू नहीं है। वकील सुनो मेरी बात सुन लो। मेरा मेन सवाल साहिल आपसे था
اور آپ نے پوائنٹ کو کوئی اور لیتے ہوئے چلے گئے. ایسی بہت بڑی نہیں اسلام ضروری بہت ہے بڑی نا چیز ہے. تم جس ضروری چیز لیکن کو میں جس چیز کے لیے میں آیا تھا آپ سے سوال پوچھنے کے لیے وہ اس کا مجھے ضروری آنسر نہیں ملے. ہے. سنو نہیں وکیل نہیں میرے لیے میری تو ابھی فی الحال وہی ضروری ہے. فی الحال ابھی میرے لیے وہی ضروری ہے اچھا کہ آفٹر مطلب ڈیتھ تمہارے لائف اسلام ہے میں کہ نہیں ہے. گندگی ہے وہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ اسلام میں گندگی نہیں, وہ اچھی چیز ہے. اس تو چیز کو یہ میں ابھی پڑھوں جو گا ہے بتایا پڑھوں یہ گا اچھی اور چیز تحقیق ہے کروں گا. غلط چیز ہے. وہ چیز علی ابھی یہ ٹائم نہیں بات کرنے, ابھی ٹائم ہے. آفٹر ڈیتھ ارے لائف آپ ماں کا بھروسہ یہ نہیں ہے. آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہو, آپ کہیں اندھا اور پن. پوائنٹ والے کے بھاگ رہے ہو. وکیل اور وکیل تمہارے اسلام میں گندگی ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے, گندگی تو نہیں ہے. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, تم کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ جب جنگ کے ارے لیے دیکھو جاتے ایسے چھوڑو, یا ابھی تم نہیں آپ کیوں دوسرے چھوڑو پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. تم میں نے کس چیز پہ نہیں آیا نہیں تھا رکو پوائنٹ رکو پہ. میرے بھائی رک جاؤ. تم نے کہا گندگی نہیں ہے, میں تم سے لاسٹ پوائنٹ پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد تم کو نہیں ڈسکس کرنا ہے, کوئی بات نہیں. مجھے یہ بتاؤ, تمہارے رسول اللہ اور صحابہ کوئی قبیلے پہ اٹیک کرتے, جنگ پہ جاتے یا اٹیک کرتے, وہاں کے مردوں کو مار کر عورتوں کو بھاگ گیا, بھاگنا ہی تھا, اس کو یہ گندگی یہ سنا ہوا ہے. یہ بھاگنا ہی تھا یہ اس نے. اتنے بڑے دھوکے باز ہے, اتنے بڑے دھوکے باز ہے. اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کی ماں بہن ابھی آنے والی ہے ایگزامپل میں. یہ اب سنتا جو رہتا ہے نا وہ گندگی آپ نہیں کو, بول رہا ہے, اس سے پہلے 100 کی سپیڈ میں بھاگو یہاں سے. سنتا رہتا ہے وہ تمہیں, سنتا رہتا ہے وہ تمہیں, اور اسے پتا ہے. ایگزیکٹلی یہ خوف یہ ڈر مجھے اچھا لگا.